السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 15۔ اس کی آنکھ اپنے بالوں میں چلنے والے ایک نرم سے لمس کے احساس سے کھلی تھی۔ اس نے اپنی نیند سے بوجھل پلکیں بامشکل اٹھائی تھیں تاکہ اس لمس کے حامل شخص کو دیکھ سکے۔ ارسلان نے زارا کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا بائیں ہاتھ جو کل جلا تھا بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اسے متفکری سے دیکھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے زارا کی کھلی شہد رنگ زلفوں میں اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ اسے نیند سے جگانے کی ایک کوشش تھی۔ ظاہرہ کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ایک مدھم سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ ظاہرہ کو یہ کوئی خوبصورت خواب لگ رہا تھا۔ وہ بس یوں ہی لیٹی ارسلان کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کپڑوں سے آتی مہنگی کولون کی خوشبو کو ظاہرہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے محسوس کیا تھا، اور ارسلان وہ بھی ہنوز ظاہرہ کو دیکھ رہا تھا۔ ارسلان کو وہ بہت کمزور لگی۔ پھر کچھ دیر بعد ظاہرہ کچھ نہ بولی تو ارسلان نے اسے پکارا، ظاہرہ۔ ارسلان کو یہ اپنی چھوٹی بہن کم اپنی بیٹی زیادہ لگتی تھی۔ اس نے آج تک اسے بہن سے زیادہ اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ اس سے 4 سال بڑا تھا اور ظاہرہ اس کے لیے آج بھی اتنی ہی چھوٹی تھی جتنی وہ پہلی بار اس دنیا میں آنے کے بعد تھی، جب ارسلان نے اسے پہلی دفعہ اٹھایا تھا۔ ظاہرہ نے اس کے پکارنے پر اپنی آنکھیں کھولی تھیں، یعنی یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت میں ارسلان اس کے پاس تھا۔ ظاہرہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور فوراً ارسلان کے گلے لگی تھی، کسی چھوٹے بچے کی طرح جو کہیں گم ہو گیا ہو۔ اب کیسی طبیعت ہے میری پرنسس کی؟ ارسلان اپنی شرٹ ظاہرہ کے آنسوؤں سے تر ہوتی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے جانے اپنی ہاتھ کی تکلیف کے سبب رو رہی تھی یا آج کل اپنے دل میں ہونے والی تبدیلیوں کے باعث رو رہی تھی۔ ظاہرہ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی بھی درد ہو رہا ہے ہاتھ میں؟ ارسلان نے سائڈ ٹیبل سے ٹشو نکال کر اسے دیتے ہوئے کہا، جسے اس نے فوراً تھاما تھا۔ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا، تمہاری آنکھ کھلنے سے پہلے میں تمہارے پاس ہوں گا۔ وہ اسے چپ کروا رہا تھا، بہلا رہا تھا۔ ظاہرہ کے رونے میں کمی نہیں آئی تھی۔ اس کا دل کافی دنوں سے بھرا ہوا تھا۔ اب ارسلان کو اپنے پاس دیکھ کر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ اس کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت اچھا دوست بھی تھا۔ ذرا چپ کر جاؤ، اگر زیادہ درد ہو رہا ہے تو ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ارسلان سے آج تک ظاہرہ کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس نے آج تک کبھی اپنی بہن کو اپنے سامنے نہیں رونے دیا تھا۔ جانے کتنی دیر ظاہرہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ لپٹی روتی رہی۔ جب اسے اپنے دل کا بوجھ کچھ کم ہوتا محسوس ہوا تو وہ ارسلان سے علیحدہ ہوئی تھی اور اس کی طرف دیکھ کر جو فکر مندی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے ظاہرہ، تم ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے؟ ارسلان نے ٹشو سے اس کی گیلی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، ظاہرہ نے اس کے شانے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ اب تم میرے ساتھ گھر جا رہی ہو، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، گھر میں سب تمہیں بہت مس کر رہے ہیں۔ میں شام کو تمہیں گھر چھوڑ کر راولپنڈی کے لیے نکل جاؤں گا۔ ارسلان پیار سے اس کی کھلی شہد رنگ زلفیں سمیٹ رہا تھا جو کہ بار بار اس کے چہرے پر آ رہی تھیں۔ ظاہرہ اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر دھیان اپنی گود میں دڑے ہاتھ پر گیا تو اسے پھر اپنی کل کی تکلیف یاد آئی اور ارسلان کے شانے سے سر اٹھاتے ہوئے متفکری سے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ بھائی دیکھیں کتنا زیادہ جل گیا ہے میرا ہاتھ۔ ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا اس کی دائنی آنکھ سے۔ ارسلان نے اس کے ہاتھ کی پشت کو تھام کر انتہائی محبت سے چوما تھا اور اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے حوصلہ دینے والے انداز میں بولا، میری ظاہرہ تو اتنی بریو ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیف پر تو بالکل بھی نہیں روتی۔ میری ظاہرہ بہت ہمت والی ہے، اور رہی بات اس نشان کی تو انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی چلا جائے گا اور میری پرنسس کا ہاتھ بالکل پہلے کی طرح خوبصورت ہو جائے گا۔ بھائی سچ میں یہ نشان چلا جائے گا نا؟ ظاہرہ کو خود اپنے شفاف بے داغ ہاتھ پر یہ سرخی مائل نشان اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بالکل، پرومس کر لیتے ہیں ہم،
1 ہفتوں کے اندر یہ بالکل غائب ہو جائے گا، اور اگر نہ ہوا تو جو زہرا کہے گی میں بالکل ویسے ہی کروں گا۔ ظاہرہ اس کی بات سن کر دھیما سا مسکرائی تھی۔ ارسلان ہمیشہ اپنی ہر بات پر اسے ایسے ہی یقین دلوایا کرتا تھا۔ ویسے میں ایک گفٹ لایا تھا تمہارے لیے، جو کہ میں تمہیں ایک شرط پر دوں گا۔ ارسلان نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، کیا گفٹ لائے ہیں آپ؟ دکھائیے جلدی سے، اور شرط کیسی؟ ظاہرہ فوراً متجسس سی ہو کر پوچھنے لگی، جس پر ارسلان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے تم اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو گی، پھر چپ کر کے میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی ہاتھ چیک کروانے، پھر میڈیسن لو گی، اینڈ دین میں تمہارا گفٹ تمہارے حوالے کروں گا۔ اف بھائی، اتنا کچھ؟ پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ زارا نے اس کی شرطیں سن کر اپنی آنکھیں گول گول گھمائی تھیں، پھر کچھ سوچتے ہوئے اسے اپنی شرط رکھی۔ آرڈر کریں آپ میم، ارسلان نے اس کی بات پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ مجھے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروائیں گے؟ آلویز مائی پلیجر۔ جلدی سے فریش ہو کر نیچے آؤ، میں تمہارا فیورٹ ناشتہ ریڈی کرواتا ہوں۔ ارسلان فوراً اس کی بات سے رضامند ہوتے ہوئے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہرہ بھی مسکراتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ ارسلان اللہ کی طرف سے زارا کی زندگی میں ایک سب سے بڑی نعمت تھا۔ حیدر ولا میں گھر کے مکین ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ارسلان صبح 6 بجے دادی سے مل کر اسلام آباد کے لیے نکلا تھا۔ حیدر صاحب اور عادل صاحب ہمیشہ کی طرح اپنے وقت پر آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ خواتین اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہو گئیں۔ ماہم صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہی اپنے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف۔ دوپہر کے 12 بجے جا کر اس کے ٹیسٹ کی تیاری ختم ہوئی تو ماہم نے سکون کا سانس لیا۔ اپنی بک سمیٹ کر اس نے اسٹڈی ٹیبل پر رکھیں اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی، اپنا سوٹ نکالنے کی غرض سے۔ جب ڈریسنگ ٹیبل پر ایک چھوٹی سی چٹ چسپاں کی ہوئی نظر آئی، ماہم نے حیرت سے اس نوٹ کو دیکھا، حیرانی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے مرر سے اتارا اور پڑھنا شروع کیا۔ تھینکس فار ایکسیپٹنگ مائی سوری، اٹس اے لٹل اینڈ چیپ گفٹ فار مائی بیوٹیفل فیونسے۔ ماہم نے کوئی 5-6 دفعہ ارسلان کے لکھے ہوئے اس نوٹ کو حیرانی سے پڑھا، پھر اسی حیرانی سے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ایک چوکور سے پیکنگ گفٹ کو اٹھایا۔ ماہم نے جب اسے اوپن کیا تو اس کے اندر ایک خوبصورت سا ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا، جس کے ننھے ننھے ہیروں کی چمک ماہم کو اپنے چہرے پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بریسلیٹ اس قدر خوبصورت تھا کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے ماہم کا منہ کھلا ہوا تھا۔ ماہم نے اس کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی کو اس پر پھیرا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارسلان اس سے اپنی محبت کا اظہار اسے اتنا خوبصورت تحفہ دے کر کرے گا۔ وہ نفیس سا ہیروں میں جڑا بریسلیٹ بے حد قیمتی تھا، جسے ارسلان نے چٹ پر چیپ لکھا تھا۔ ماہم کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ اسے ارسلان کی کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، کبھی غصہ تو کبھی کس قدر پیار۔ یہ ارسلان کی طرف سے پہلا تحفہ تھا جسے اس نے خود اس کے لیے پسند کیا تھا، خود خریدا تھا۔ ماہم کا دل کیا کہ وہ اسے کبھی نہ پہنے بلکہ اسے کہیں سنبھال کر رکھ دے۔ کس قدر قیمتی ہو گیا تھا وہ بریسلیٹ اس کے لیے، یہ کوئی ماہم سے پوچھتا۔ باہر سے نورین بیگم نے ماہم کو آواز دی تھی، جس سے ماہم اپنی سوچوں کے سمندر سے نکلی تھی اور ہڑبڑا کر واپس ڈبی میں ڈال کر دراز میں رکھتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ یونیورسٹی کی کینٹین میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈنٹس کی چہل پہل تھی، کوئی کھانے پینے میں، کوئی موج مستی میں، کوئی نوٹس کھولے پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں مصروف تھا۔ ایسے ہی ایک کونے والی ٹیبل پر ہادی اور حدید بیٹھے ہوئے تھے۔ ہادی تو زنگر برگر کے ساتھ پورا انصاف کر رہا تھا، جبکہ حدید اسے کچھ دیر پہلے اپنی آبیتی سنا کر ہٹا تھا کہ زارا نے اس کے پرپوزل کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہادی بجائے کوئی جواب دینے کے اور تیزی سے کھانا شروع ہو گیا اور حدید نے اسے ایک گوری سے نواز کر بیزاری سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ہاں تو اب یہ زارا حیدر کا معاملہ مجھے کچھ سنجیدہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ہادی نے اپنا برگر
ختم کر کے ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بڑے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا، جس کے جواب میں حدید نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل بول رہا تھا اور ہادی اب کھا پی کر فارغ ہو کر اس کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ یار تجھے تو پتہ ہے نا، ٹینشن میں مجھے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، بس اسی لیے میں نے سوچا پہلے تسلی سے کھا لوں پھر تیرا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ ہادی نے اس کی گھڑی کو اگنور کرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جواز پیش کیا۔ ہادی، مجھے پہلے ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یوں لگتا ہے جیسے زہرا مجھے پاگل کر دے گی۔ وہ میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو، اور ایک تو ہو جسے اس برگر کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ حدید نے پہلی بات بے بسی سے جبکہ دوسری بات اس نے تھوڑی ہفکی سے کہی۔ کھا تو لیا ہے برگر، اب تیرا دماغ کھاؤں گا، فکر نہ کر۔ ہادی اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے ساتھ والی چیئر پر آ کر بیٹھا۔ حدید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ ہم زہرا کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، تو اسے ڈرا کر شادی کر لے، ہادی نے بڑے جوش سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جس کے جواب میں حدید نے اپنے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو نیکسٹ۔ ہم اس کے گھر رشتہ بھیج دیتے ہیں، انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، آرام سے تیری زہرا کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ ہادی نے ایک اور حل پیش کیا۔ میں اس کے ساتھ شادی اس کی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، میں زبردستی کے رشتوں کا قائل نہیں۔ حدید نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے اس حل کو بھی ریجیکٹ کیا۔ ہم کرائے کے بندے ہائر کرتے ہیں جو زہرا کو تنگ کریں گے، تو وہاں پر جا کر اپنی مارشل آرٹس دکھائیں، ان گنڈوں کو رچ کے دھوئیں۔ زہرا تیری بہادری سے انسپائر ہوگی اور فوراً تجھ سے شادی کے لیے مان جائے گی۔ ہادی نے سامنے دیکھتے ہوئے پورا ایک سین کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب حدید کی طرف دیکھا تو وہ لب بنچے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں پر کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے، یہ ریئل لائف ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حدید نے اس کے فلمی سین کو بھی رد کرتے ہوئے کہا، تو رہنے دے، میں خود ہی کچھ کر لوں گا۔ حدید نے اپنی گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے کہا، جبکہ ہادی کو اپنے بہترین مشوروں کے رد ہو جانے پر بہت بہت دکھ تھا۔ حدید نے دوسری چیئر پر پڑا اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کیا، جس کے جواب میں ہادی نے اپنے پورے 32 دانت دکھائے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ جو کہ اس نے کب سے ٹیبل کے نیچے کیا ہوا تھا اسے اوپر کیا۔ اس میں حدید کا بلیک کلر کا مہنگا والیٹ تھا۔ اپنا والیٹ آج پھر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر حدید نے لب بھینچے تھے۔ تو چل میں ذرا بل دے کر آتا ہوں۔ ہادی اپنی بات کہتے ہوئے کینٹین کے اندرونے حصے کی طرف بھاگا تھا، جبکہ حدید نے ٹیبل پر پڑی کیچپ کی بوتل اٹھا کر اسے ماری تھی، جو کہ بالکل حدید کے نشانے کے مطابق اس کی کمر میں لگی تھی۔ حدید نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، رکا نہیں تھا، ہنستا ہوا اپنی کمر سے ہلاتا اندر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ حدید سر جھٹکتے ہوئے پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ گیا اور وہ ہادی کو آج پھر اس کا والیٹ چوری کرنے پر مسلسل کوس رہا تھا۔ ہاسپٹل میں آج بھی ہمیشہ کی طرح کافی گہما گہمی تھی، رنگ برنگی آوازیں، کاریڈور سے آتے جاتے تیز تیز قدم چلتے لوگ۔ ایسے میں سردریاب علی کا آفس جو کہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، اس کے اندر سے بہت مدھم مدھم کسی کے بحث کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دونوں اپنے موبائل سے ٹارچ آن کر کے مسلسل ریک میں رکھی فائل سے کچھ تلاش رہے تھے۔ زینی تمہیں کچھ ملا؟ حمزہ نے مایوسی سے زینی کے کان کے قریب سرگوشی کے سے انداز میں پوچھا تھا، اور زینب جو کب سے ریک میں سر دیے اپنے سیٹرڈے کو اناؤنس ہونے والے رزلٹ کی فائل ڈھونڈ رہی تھی۔ حمزہ کی سرگوشی میں بات کرنے سے بری طرح چونکی تھی، پھر ایک گری سے اسے نوازا تھا۔ اگر ملا ہوتا تو میں یہاں ہوتی، پھر اب کیا کریں پتہ نہیں سر نے ہمارا رزلٹ کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ حمزہ نے مایوسی سے اپنی بات کہتے ہوئے گردن موڑ کر ٹیبل پر پڑی فائلوں والی لمبی ٹوکری کو دیکھا تھا۔ اس کے دماغ نے ایک جھماکا ہوا تھا، وہ سرایت سے اس ٹوکری کی طرف بڑھا تھا اور اس میں پڑی فائلز آگے پیچھے کٹ کے دیکھنے لگا۔ زینی بھی ٹیبل کے پاس کھڑی اپنے موبائل کی ٹارچ میں حمزہ کو فائل تلاشتے دیکھ رہی تھی، جبکہ بار بار اس کی نظریں پریشانی سے دروازے کی طرف اٹھتیں۔ مل گئی۔
مطلوبہ فائل ملنے پر حمزہ کی آنکھوں میں چمک در آئی تھی۔ تھینک گاڈ، جلدی سے کھولو اور پہلے میرا رزلٹ دیکھنا، زینی نے بے تابی سے کہا۔ صبر، پہلے میں اپنا دیکھوں گا، حمزہ نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہتے ہوئے لسٹ میں سے اپنا نام ڈھونڈنے لگا۔ جب زینب بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، مبادا کہیں سڑ ہی نہ آ جائیں۔ حمزہ نے فائل میں سے اپنا زینب اور عمل کا رزلٹ دیکھ کر جلدی سے فائل بند کر دی تھی اور واپس اس کی جگہ پر سیٹ کر کے رکھ دی، اور زینب کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آفس سے باہر نکلا تھا۔ عمل کوریڈور میں کب سے کھڑی ان دونوں کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ان دونوں کو صحیح سلامت مطلب سر کے آنے سے پہلے آتا دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ وہ تینوں اب سٹاف روم میں بیٹھے تھے، جبکہ زینب حمزہ سے مسلسل لڑ رہی تھی کہ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی زینب کا ہاتھ پکڑنے کی۔ کبھی اسے صوفوں پر پڑے کشن اٹھا اٹھا کر مار رہی تھی تو کبھی اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل اس کے بازو پر مار رہی تھی۔ حمزہ اسے مسلسل صفائیاں دے رہا تھا کہ اس نے محض اس کا ہاتھ وہاں سے جلدی میں نکلنے کے لیے پکڑا تھا، اس کا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ لیکن زینی، وہ سن ہی نہیں رہی تھی۔ کون سا رزلٹ، کہاں کا رزلٹ، وہ دونوں وہاں پر کیا کرنے گئے تھے؟ یہ بات اس وقت فراموش ہو گئی تھی۔ اس وقت ایک نئی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ بھائی حمزہ نے اگر اس کا ہاتھ پکڑا تو پکڑا کیسے؟ بس کر دو اب تم دونوں، جب سے آئے ہو لڑے جا رہے ہو، اور زینی وہ سوری بول تو رہا ہے، تم خواہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو بڑھا رہی ہو۔ عمل نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے صلح کروانے کی کوشش کی۔ سوری، زینب نے سر جھٹکتے ہوئے ہنکارا ابھرا اور حمزہ کو گھورتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ جواباً حمزہ نے بھی اسی کے انداز میں اسے گھوری سے نواز کر اپنا رخ سامنے بیٹھی عمل کی طرف موڑ لیا۔ عمل نے ان کی خاموشی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور بے چینی سے پوچھنے لگی، کیا بنا رزلٹ کا؟ میرا کون سا گریڈ ہے؟ اتنی مشکل سے میں نے اپنی جان پر کھیل کر فائر ڈھونڈی ہے کہ کیا بتاؤں؟ حمزہ نے اپنی شرٹ کا فولڈ کرتے ہوئے بڑے تھکے تھکے سے انداز میں کہا، جبکہ اس کی اس بات پر زینی نے ترچھی آنکھوں سے اسے دیکھا اور جانے منہ میں کیا بڑبڑانے لگی۔ حمزہ، رزلٹ؟ عمل نے بے چینی سے دوبارہ اس سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، تم پڑھنے والی بچی ہو، فکر کیوں کرتی ہو؟ تمہارا بھی ایک گریڈ ہے۔ اور پھر بھی حمزہ نے نہایت پرجوشی سے عمل کو بتایا۔ عمل نے اس کی بات سن کر شکر ادا کیا اور زینی کے خود کو گھورنے پر جلدی سے بولی، اور زینی کا کون سا گریڈ ہے؟ حمزہ نے عمل کی بات سن کر نہایت افسردہ شکل بنائی تھی، جس سے عمل کے ساتھ ساتھ ترچھی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی زینب کے بھی دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہم تو اچھے دوست ہونے کے ناطے 24 گھنٹے سے سمجھاتے رہتے تھے کہ پڑھ لو ان شرارتوں میں، لیکن ڈاکٹر زینب تو ہمیشہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لو ڈاکٹر عمل، ان کا ڈی گریڈ آیا ہے۔ حمزہ نے ایکٹنگ کی آڑی حدوں کو چھوتے ہوئے اداکاری کی۔ اس قدر سنجیدگی رقم تھی اس کے چہرے پر کہ عمل تو اس کی بات کا یقین بھی کر چکی تھی، لیکن زینی کو اس وقت ڈاکٹر حمزہ زہر لگ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ کہیے گا۔ اسے اپنے دن رات کی ہوئی محنت پر پورا یقین تھا۔ زینی کا اور ڈی گریڈ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر تمہارے ساتھ بحث کروں۔ میں ایک قابل، محنتی، ایک گریڈ لینے والا اور فرض شناس ڈاکٹر ہوں، اور اس وقت میں اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں، حمزہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنی فائل اٹھائی اور باہر کی طرف چلے گیا۔ عمل، دیکھا تم نے اس بدتمیز کو؟ کیا بکواس کر رہا تھا کہ میرا ڈی گریڈ آیا ہے؟ آج تک کبھی میرا ڈی گریڈ آیا ہے جو اب آئے گا؟ میں چھوڑوں گی نہیں اس حمزہ کے بچے کو۔ زینی کے کانوں سے تو جیسے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حمزہ کی گردن مروڑ دے۔ ہاں، وہ یقیناً مذاق کر رہا ہے، ورنہ ہم تینوں کا رزلٹ تو ہمیشہ ہی سیم آتا ہے۔ عمل نے اس کے بازو سے ہلاتے ہوئے جیسے اسے کام ڈاؤن کرنا چاہا۔ میں حمزہ سے کبھی بات نہیں کروں گی، شوہا نہ ہو تو۔ یہ سب وہ مجھے چرانے کے لیے کرتا ہے۔ دیکھ لوں گی میں اسے بھی۔ زینب تو جانے کیا کیا بول رہی تھی، مسلسل حمزہ کو کوس رہی تھی اور عمل اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
دوسری طرف زینی کو چرانے کے بعد حمزہ بہت سکون میں تھا۔ زینب کا بھی ان دونوں ہی کی طرح ایک گریڈ تھا، لیکن وہ حمزہ ہی کیا جو کبھی زینب کو تیش دلوانے کی وجہ نہ بنا ہو۔ وہ اسے وہاں لال پیلا ہوتا چھوڑ کر یہاں وارڈ میں اچھا بچہ بن کر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ دراصل پچھلے 4 ماہ سے جو اسائنمنٹ سب اسٹوڈنٹ سر دریاب کو ہر ویکنڈ پر جمع کروا رہے تھے، اس سیٹرڈے اس کا رزلٹ تھا۔ زینب اور حمزہ کی شرارتوں کی وجہ سے سر نے انہیں ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ انہوں نے ان کی اسائنمنٹ چیک کی ہے، جس میں وہ دونوں ہی فیل ہیں، اور یہ بات جب سے زینی اور حمزہ کو پتہ لگی تھی، وہ بلی کی طرح سر کے آفس کے باہر چکر کاٹ رہے تھے، اور آج موقع ملتے ہی یعنی ان کے آفس سے روانہ ہوتے ہی یہ دونوں عمل کو باہر بطور چوکیدار کھڑا کر کے خود اندر رزلٹ ڈھونڈنے گئے تھے۔ عمل ان دونوں کے ساتھ ہمیشہ چوکیداری والا کام ہی نبھاتی تھی۔ خالہ جانی دیکھیں کتنی خوبصورت چوڑیاں ہیں۔ زہرا نے اپنی بائنی کلائی میں پہنی ان 4 نازک سی سونے کی چوڑیاں جو دیکھنے میں آرٹیفیشل معلوم ہوتی تھیں لیکن انتہائی باریک اور خوبصورت تھی، دکھاتے ہوئے کہا۔ زہرا کو ڈائمنڈ سے زیادہ گولڈ پسند تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی کے ہاتھوں میں تو یہ اور بھی پیاری لگ رہی ہیں۔ عائشہ نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما تھا۔ یہ مجھے بھائی نے گفٹ کی ہیں۔ زہرا نے اپنے ساتھ بیٹھے ارسلان کے بازو کے گرد اپنے ہاتھ حائل کرتے ہوئے کہا۔ جواباً چائے پیتے ارسلان نے مسکرا کر زہرا کو دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں کے پیار کو بد نظر سے بچائے، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خالہ جانی میں تھوڑی دیر میں زہرا کو گھر چھوڑتا ہوا جاؤں گا، گھر پر سب اسے بہت مس کر رہے ہیں، ارسلان نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، جبکہ ارسلان کی اس بات سے زہرا کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہرگز نہیں، 3 دن بعد تو ویسے بھی ہفتہ ہے، میں خود چھوڑنے جاؤں گی، فرائیڈے کو فیصل بھی فری ہو جائیں گے، اور میں نے ابھی زہرا کو اتنی ساری شاپنگ بھی کروانی ہے۔ شاپنگ کی کیا ضرورت ہے خالہ جانی؟ آپ لوگ سیٹرڈے کو چکر لگا لیجئے گا، میں آج اسے چھوڑ آتا ہوں گھر۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم خود چھوڑنے آئیں گے اپنی بیٹی کو، اور تم زیادہ اس کے یہ بھی زہرا کا اپنا دادا ابو نہ بنو، کسی غیر کے گھر میں نہیں ہے، وہ گھر ہے، عائشہ نے ہلکا سا ارسلان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جس پر زہرا ہنسی تھی اور ارسلان نے ہلکی سی ہبکی سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، پھر مجھے تو آپ اجازت دیں، آفس کا کافی کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ ارسلان نے ان کی بات کی حامی بھرتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا اور اپنا سائڈ پر پڑا کوٹ اٹھایا تھا۔ وہ جانے کے لیے ہی تیار ہو کر کب سے ریڈی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صبح تم آئے ہو اور اب جا رہے ہو؟ ڈنر کر کے جاؤ نا ارسلان، عائشہ بھی فوراً سے ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھیں۔ نہیں خالہ جانی، آلریڈی بہت لیٹ ہو گیا ہوں، آج بھی میں نے آفس سے چھٹی کی تھی، اب جو کام پینڈنگ کیے ہوئے ہیں وہ کروں گا جا کر، ارسلان نے معذرت والے انداز میں کہتے ہوئے عائشہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں تم سے ناراض ہوں تمہاری اس حرکت پر، عائشہ نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نیکسٹ ٹائم پکا ڈنر کر کے جاؤں گا، پلیز خالہ جانی سمجھیے نا، ارسلان نے عائشہ کے دونوں ہاتھ تھام کر منانے والے انداز میں کہا۔ اوکے، یہ لاسٹ ٹائم ہے، اگلی دفعہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، دھیان سے جانا فی ایمان اللہ، عائشہ نے اس کا گال چھو کر پیار کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ، ارسلان بھی ان سے ملتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا تھا، جبکہ زہرا جو کب سے اس کی بازو پکڑ کر کھڑی تھی اب بھی اسے چھوڑنے باہر تک اس کے ساتھ آئی تھی۔ زہرا، جو میڈیسن ڈاکٹر نے دی ہے وہ ٹائم سے لینی ہے، خالہ جانی کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا، اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اوکے؟ ارسلان نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اوکے، زہرا نے اداسی سے ڈھیلا سا منہ بنا کر کہا۔ ارسلان اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھنے لگا تھا جب زہرا نے کچھ یاد آنے پر اسے پکارا تھا۔ بھائی، بات سنیے، مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ ارسلان پلٹ کر اس کے پاس آیا تھا اور اپنا والیٹ نکال کر سوالیہ نظروں سے زہرا کو دیکھ رہا تھا کہ کتنے؟ وہ نا بھائی، مجھے 2 لاکھ چاہیے، زہرا نے اپنی انگلیاں چڑھاتے ہوئے تھوڑا جھسپس ہو کر کہا۔ کیا بات ہے، پورا اسلام آباد خریدنے کا ارادہ ہے؟ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اسے تنگ کرتے ہوئے پوچھا۔
اوفو بھائی، آپ کو پتہ ہے نا ہم گرلز کے کپڑے کتنے مہنگے ہوتے ہیں، اور مجھے سب کے لیے شاپنگ کرنی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ زہرا نے اپنی موٹی موٹی کالی آنکھوں کو گھما کر ارسلان کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا، جس سے ارسلان کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے والیٹ سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا تھا اور زہرا کی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ زہرا کے گلابی لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ چاہے تو پورا اسلام آباد خرید لو، بس اس شاپنگ کے چکر خواہ مخواہ خود کو ہلکان مت کرنا۔ اتنی سی تو تم ہو اور سب کے لیے شاپنگ کرنی ہے۔ آخر والی بات ارسلان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہی۔ بھائی، زہرا نے ہلکا سا اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا جا رہا ہوں میں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جب اسے زہرا کی آواز سنائی دی۔ لو یو بھائی، زہرا نے پرجوشی سے کہا، اور وہ تو اسے ہمیشہ ہی ایسے خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ ارسلان کا دل سکون اور طمانینت سے بھر گیا تھا۔ زہرا حیدر کو خوش دیکھ کر وہ اس کی بات کا جواب دے کر جا چکا تھا، اور زہرا کریڈٹ کارڈ کو دیکھتی ہوئی خوشی سے اندر عائشہ کے پاس چلی گئی تھی اسے بتانے۔ اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد بلاہر لان میں وہ اسے مل ہی گئی تھی۔ عمل کی ہادی کی طرف پش تھی۔ وہ لان میں لگے تازہ گلاب کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی، انہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ ہادی چھوٹے چھوٹے قدم لیتا عمل کی طرف بڑھا تھا۔ وہ آج صبح سے لے کر شام تک کسی نہ کسی بہانے سے عمل کو مخاطب کر چکا تھا، مگر عمل فاطمہ اپنی ازالی ضد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی بات کا جواب دینا تو دور کی بات اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ ہادی اسے سوری کرنا چاہتا تھا، جو بھی تھا اس نے عمل کی انسلٹ کی تھی، اور وہ اتنا کم ظرف نہیں تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کو ڈانٹ دے۔ اسے صبح سے ہی عمل کی خاموشی مزید ندامت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہادی دل کا بالکل بھی برا نہیں تھا۔ جب تک وہ اسے معاف نہ کر دیتی، ہادی کے اندر کا گلٹ اسے مزید شرمندہ کرتا رہتا۔ اب بھی ڈنر کے بعد وہ عمل کو پورے گھر میں ڈھونڈ چکا تھا، اور عمل یہاں لان میں تھی۔ عمل، ہادی نے اس کے پیچھے آ کر رکتے ہوئے اسے آواز دی۔ اس کے آواز دینے پر عمل ایک جھٹکے سے ہڑبڑا کر پلٹی تھی۔ عمل کی کھلی زلفیں ایک پل کے لیے، فقط ایک پل کے لیے ہادی کے چہرے سے ٹکرائی تھیں۔ یہ ایک لمحہ تھا جس نے ہادی کو جکڑا تھا۔ اس نے اس کے بالوں سے اٹھتی دلفریب شیمپو کی ہیئر کنڈیشنز کی بینی بینی خوشبو کو آنکھیں بند کر کے محسوس کیا تھا۔ اس لمحے ہادی کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک عجیب سا شور برپا ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، ایک انجانا سا مگر خوبصورت احساس۔ عمل، جو کہ اس کی آواز دینے پر پلٹی تھی، ہادی کی اس حالت کو بہت حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے ہادی اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہا تھا، سو عمل نے اس کے ہوش واپس لانے ضروری سمجھے، اور قدرے اونچی آواز میں جتاتے ہوئے بولی، میں رباب نہیں ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کے لہجے میں جیلسی کا عنصر نمایاں تھا۔ ہادی، جو کہ ابھی تک اس کے بالوں کی خوشبو میں، اس کے بالوں کے سحر میں قید تھا، عمل کی آواز نے اس کا سحر توڑا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس کے بولنے پر سخت بدمزہ ہوا تھا۔ تم رباب ہو بھی نہیں سکتی، ہادی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے کہا۔ عمل کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو پھر یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ اپنی گرل فرینڈ کے پاس۔ عمل کا دل جانے کیوں بڑھنے لگا۔ اسے اس کے واضح اظہار پر رونا آ رہا تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے عمل اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ غصہ اس وقت عمل کے چہرے پر رقم تھا۔ ہادی نے جلدی سے اس کی بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ یار، اتنا غصہ کیوں کرتی ہو تم؟ بات تو سن لیا کرو، تم مجھے صبح سے اگنور کر رہی ہو۔ ہادی نے اسے اس کے رویے کا احساس دلایا۔ تو تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے میرے اگنور کرنے سے؟ عمل نے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکتے ہوئے کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ فرق پڑتا ہے تو یہاں پر تمہیں منانے آیا ہوں، ہادی نے اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے کہا، جو تھوڑی دیر پہلے ہادی کی گرفت میں تھی۔ کم آن ہادی، اب تم مجھ سے بھی جھوٹ بولو گے؟ تمہیں اور آتا ہی کیا ہے مجھے ہرٹ کرنے کے علاوہ؟ بچپن سے لے کر اب تک تم مجھے تنگ ہی تو کرتے آئے ہو۔ کیا میں نہیں جانتی کہ ڈیڈ جب مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یہ بات تمہیں کتنی ناگوار گزرتی ہے؟ تم ہمیشہ سے ہی مجھے اپنی شرارتوں سے ڈرا کر
اس گھر سے بھگا دیتے تھے، لیکن افسوس اب تم مجھے نکال نہیں سکتے، اس گھر سے بھگا نہیں سکتے۔ تم سے برداشت نہیں ہو رہا میرا یہاں رہنا۔ عمل کو لگا وہ ابھی رو دے گی، وہ انجانے میں اس سے گلہ کر رہی تھی، لیکن قسمت تو دیکھو، ہماری نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ اس کی بائنی آنکھ سے ایک موتی گرا تھا۔ ہادی کو آج عمل کا بولنا برا نہیں لگ رہا تھا، جانے کیوں وہ بس اسے سننا چاہتا تھا۔ بٹ ڈونٹ وری، مجھے زبردستی کسی کے ساتھ رہنا تو دور، ایک لمحہ تک گزارنا گوارا نہیں۔ میری ایک پرابلم ہے، جیسے ہی وہ سالو ہوگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اس گھر سے بھی۔ اور وہ ایک لمحہ کے لیے رکی تھی۔ ہادی جو کہ اس کی بات سن رہا تھا، اس کے رک جانے پر مضطرب سا ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہاری زندگی سے بھی، عمل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے بری طرح بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ اس کی آخری بات ہادی کو جانے کیوں بہت بری لگی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس سے اس کی من پسند چیز چھین لینے کی، دور کرنے کی بات کر رہا ہو۔ آئی ایم سوری عمل، مجھے پتا ہے میں نے تمہاری بہت انسلٹ کی۔ سیریسلی میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے تم سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ گھر جتنا میرا ہے اب اتنا تمہارا بھی ہے، ہادی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سے عمل نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے دوسری طرف کر لیا، جیسے کہہ رہی ہو کہ تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ ٹرسٹ می، میں اب تمہیں بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا، تمہیں ٹائم پر لے کر آیا کروں گا، ٹائم پر چھوڑ کر آؤں گا۔ اگر آئندہ کبھی میں نے تمہاری انسلٹ کی تو تم ڈیڈ کو بتا دینا، اوکے؟ اسے یہ روتی ہوئی عمل بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اسے چپ کروانے کے لیے کیا کیا بول رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا۔ پھر جب ہادی نے عمل کے چہرے پر کچھ راضی ہونے کے آثار دیکھے تو اپنا بائنا ہاتھ آگے کیا، جو کب سے اس نے اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ آگے کرنے پر عمل نے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ آج پھر ہمیشہ کی طرح اسے منانے کے بعد اس کی فیورٹ چاکلیٹ لے کر آیا تھا۔ ہادی بچپن سے ہی اسے خوب تنگ کرتا تھا، لیکن کبھی جو عمل اسے تنگ کرنے سے زیادہ ہرٹ ہو جاتی تو وہ اسے اس کی فیورٹ چاکلیٹ دیکھ کر مناتا تھا۔ تم نے مجھے ابھی تک پرانی عمل سمجھا ہوا ہے، جو اپنی فیورٹ چاکلیٹ کو دیکھ کر سب کچھ بھول جائے اور فوراً سے تمہیں معاف کر دے۔ عمل نے اپنی بات کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لی۔ اس وقت عمل کو اس کی یہ حرکت بہت اچھی لگی تھی۔ اسے شدت سے اپنے بچپن کی یاد آئی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، تم کہیں سے بھی پرانی عمل نہیں رہی، بلکہ تمہارا یہ نیا ایڈیشن زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے عمل کی طرف دیکھ کر تنزن کہا، جو کہ اس سے چاکلیٹ لے کر اس کا کور اتار چکی تھی اور ایک بائٹ لے کر ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہادی نے دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اب وہ سکون سے سو سکتا ہے، اب اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرے گا۔ یہ سب ہادی نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کیا تھا۔ اچھا بس اب تم زیادہ باتیں مت کرو، یہ میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم معاف کیا ہے۔ عمل نے چاکلیٹ کھاتے ہوئے اسے وارن کرنا ضروری سمجھا۔ اوکے، بڑی مہربانی تمہاری۔ ویسے یار بندہ صلح ہی مار لیتا ہے، لیکن تم واقعی بدل گئی ہو، ورنہ اس سے پہلے تو تم مجھے آدھی چاکلیٹ دیا کرتی تھی، اور اب؟ ہادی نے اسے دیکھتے ہوئے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ اس کی ایک کوشش تھی اسے شرمندہ کرنے کی۔ تم نے ابھی تو کہا کہ میں اب پرانی عمل نہیں رہی، تو پھر؟ اوکے نادو، جا رہا ہوں میں سونے، اور کل 2 بجے میں ہاسپٹل سے تمہیں پک کروں گا۔ ہمیں کل عائشہ آنٹی کے گھر لنچ پر جانا ہے، سو بھی ریڈی۔ ہادی کو واقعی نیند آ رہی تھی۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے وہ لان عبور کر چکا تھا، جبکہ عمل کو اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی، اور وہ اس کی پشت کو دیکھ کر زیر لب پاگل بڑبڑائی تھی۔ کچھ دیر عمل یوں ہی لان میں ٹہلتی رہی، پھر سونے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جانے کیوں اسے اپنے دل کا بہت سارا بوجھ کم ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا دل بہت ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ تھینک یو بھائی، مجھے میرے فیورٹ ریسٹورانٹ سے اچھا سا ڈنر کروانے کے لیے اور میری فیورٹ آئس کریم کھلانے کے لیے، آنیا نے صوفے پر گر جانے والے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تمہارا منہ سیدھا ہوا، ورنہ تم نے صبح سے اتنا بڑا منہ پھلایا ہوا تھا جیسے میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہو۔
حدید بھی گاڑی کی چابی ٹیبل پر اچھالتے ہوئے اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ ہانیہ کل سے ہی حدید کے چھیڑنے کے بعد سے اس سے ناراض تھی، اس سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ حدید شام کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے کر گیا تھا، اسے اس کی پسند کا ڈنر کروایا، اس کی فیورٹ آئس کریم کھلائی، تب جا کر ہانیہ کا موڈ ٹھیک ہوا۔ حدید اسے ہمیشہ ہی تنگ کرنے کے بعد اس طرح منایا کرتا تھا۔ جو بھی تھا، اسے اپنی ہمیشہ چہکتی ہوئی بہن خاموش بالکل بھی نہیں اچھی لگتی تھی۔ شام کو بھی حدید نے اسے کوئی 10 دفعہ بولا تھا کہ ہانیہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈنر کروا کر لاتا ہوں، مگر ہانیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تنگ آ کر حدید نے اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں ڈالا تھا اور زبردستی لے کر گیا تھا۔ اسے پتا تھا یہ سب ہانیہ کے ڈرامے ہیں، جبکہ دل میں تو اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ کا سن کر ہی لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ ویسے میں نے حساب لگایا ہے، آپ اتنے برے نہیں ہیں جتنے مجھے تنگ کرتے ہوئے لگتے ہیں، ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا۔ تمہیں چھیڑنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے ہنی، اب زیادہ مکھن مت لگاؤ، میرے لیے بلیک کافی کا بول کر آؤ جلدی سے۔ حدید نے ہلکا سا اس کے سنہری بالوں کی ٹیل پونی کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے جواباً اسے ہلکی سی ہفکی سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب آپ خود اپنی حرکتیں دیکھ لیں۔ ہانیہ اٹھ کر کچن میں گئی تھی، ملازمہ کو اپنی اور حدید کی کافی کا بول کر واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حدید موبائل پر لگا ہوا تھا، ہانیہ بھی اپنا موبائل نکال کر یوز کرنے لگ گئی۔ 5 منٹ بعد ہی ملازمہ نے ان دونوں کی کافی لا کر ٹیبل پر رکھی اور چلی گئی۔ ہانیہ جو کہ موبائل پر ہی لگی ہوئی تھی، احسن کا ٹیکسٹ پڑھ کر بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ موبائل آف کر کے حدید کو دیکھا، جو اب بھی اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ ہانیہ نے ٹیبل سے کافی مگ اٹھا کر اسے پکڑایا۔ بھائی، ویسے آپ نہ بڑے سست ہیں، آپ سے ایک لڑکی ہی نہیں پٹائی جا رہی، ہانیہ نے حدید کی طرف دیکھ کر کہا، جو موبائل آف کر کے رکھ چکا تھا اور ہانیہ سے کافی کا مگ پکڑ کر پہلا سپ لے رہا تھا۔ اس کی بات پر حدید نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ ابھی تک ایک معصوم سی لڑکی کو امپریس نہیں کر سکے، ہانیہ نے فوراً تھوڑا سنبھلتے ہوئے کہا۔ حدید زہرا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ برداشت نہیں کرتا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی زہرا حیدر ہے، اتنی آسانی سے ماننے والوں میں سے نہیں ہے وہ، خیر وہ تو میں کر کے ہی دم لوں گا۔ تم یہ بتاؤ اب ہاتھ کیسا ہے اس کا؟ اب تو کافی بہتر ہے، آپ لے کر گئے تھے نا انہیں ہاسپٹل، مجھے احسن نے بتایا تھا کہ آپ بھی بہت رو رہی تھی، ہانیہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں ہی لے کر گیا تھا، وہ کہیں سے بھی 21 سال کی لڑکی نہیں لگ رہی تھی، نہ صرف رو رہی تھی بلکہ مسلسل ضد کر رہی تھی کہ ڈاکٹر کو اپنا ہاتھ نہیں دکھائے گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی 5 سال کی بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آیا ہوں، حدید نے اس کے رونے سے لال ہوئی آنکھوں کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو وہ مجھے بہت کیوٹ لگتی ہیں، ہانیہ نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، جبکہ حدید نے بھی دل ہی دل میں کہا تھا، مجھے بھی۔ اچھا، آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، پرسوں زہرا آپ بھی ہمارے کالج کی طرف سے منعقد کیے ہوئے ہارس رائڈنگ کمپٹیشن میں آ رہی ہیں، مجھے ابھی احسن نے ٹیکسٹ کر کے بتایا ہے۔ اگر آپ کہیں تو آپ کی بھی سیٹ بک کروا دوں؟ ہانیہ نے پرجوشی سے پوچھا۔ شور وائی ناٹ، حیدر کی گرے آنکھیں چمکی تھیں کچھ سوچ کر، پھر وہ اپنی گاڑی کی چابی اپنا کافی مگ اٹھا کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ابھی آدھی سیڑھیاں ہی عبور کی تھیں، پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا تھا اور ہانیہ کو دیکھا تھا جو کہ صوفے پر ہی لیٹ چکی تھی۔ ہنی، ویسے میں نے اس کاؤچ کے نیچے کاکروچ جاتے دیکھا تھا جس پر تم لیٹی ہوئی ہو۔ حدید کا لہجہ انتہائی سیریس تھا، جیسے کسی کو مطلع کر رہا ہو۔ ہانیہ جو کہ اپنے سر کے نیچے کشن رکھ رہی تھی، اس کی بات سن کر اس کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ اس کی بات کا کبھی یقین نہ کرتی اگر اسے حدید کے لہجے میں ذرا بھی مذاق کی رمق نظر آتی۔ وہ ایک جھٹکے سے کاؤچ پر کھڑی ہوئی تھی، چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والے صوفے پر، اور اس سے چھلانگ لگا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس دوران اس کے چہرے کی ہوائیاں مسلسل اڑی ہوئی تھیں، ڈر اس کے چہرے سے صاف نمایاں تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی کانپتی ہوئی صوفوں پر چھلانگ لگا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔
ہاں البتہ زبان سے وہ کچھ اس لیے نہیں بولی تھی کہ کہیں حدید کو یہ نہ لگے کہ وہ ڈرتی ہے، مگر بیچاری کی شکل سے کوئی اندھا بھی جان لے۔ حدید سیڑھیوں کے وسط میں کھڑا اپنی جان لیوا مسکراہٹ چہرے پر لیے اسے دیکھ رہا تھا، اور ہانیہ کی اس حرکت پر اس کی ڈری ہوئی شکل دیکھ کر ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ نہیں ہو سکتا ان ڈرپوک لڑکیوں کا، وہ بڑبڑاتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ارسلان آج پورے ایک ہفتے بعد آفس آیا تھا۔ آفس کے کوریڈور سے ہوتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی چیئر پر بیٹھے ابھی اسے کوئی 10-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب ہلکا سا دروازہ نوک کر کے مسٹر مراد اندر انٹر ہوئے۔ ان کے چہرے پر بہت ہی محظوظ سی مسکراہٹ تھی ارسلان کو دیکھ کر۔ ارسلان انہیں اندر انٹر ہوتا دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ مسٹر مراد نے پرجوشی سے آ کر ارسلان کو گلے لگایا تھا اور اس کی کمر تھپتھپا کر اسے خود سے علیحدہ کیا تھا۔ ویل ڈن مائی سن، تمہاری سری لنکا والی میٹنگ نے کمال کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ کانٹریکٹ ہمیں ہی ملا ہے اور وہ ہماری نئی برانچ میں بھی انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے لہجے میں ارسلان کے لیے فخر صاف نمایاں تھا۔ دیٹس گڈ، آئی ایم جسٹ ٹرائی مائی بیسٹ، ارسلان نے بہت دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ویل ڈن، تمہاری ٹرائی ہی ہماری کمپنی کو بلندیوں تک پہنچا رہی ہے، انہوں نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ جواباً ارسلان بھی مسکرایا تھا۔ اتنے میں کسی نسوانی آواز نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ارسلان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا تھا جہاں پر عنایا وائٹ اور فروزی کمبینیشن کے ڈریس میں اپنے گھنگریالے بالوں کو آدھے کھلے اور آدھے کیچر میں مقید کیے ہوئے ہاتھ میں تھامی فائل کو سینے سے لگائے منتظر سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کم ان عنایا، وہاں کیوں رک گئی؟ مسٹر مراد نے اسے پکارتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ عنایا ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتی ہوئی اندر انٹر ہوئی تھی، جبکہ ارسلان ابھی بھی سوالیہ نظروں سے ان دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ارسلان، آج سے عنایا نے آفس جوائن کیا ہے۔ میں تو اسے اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ بضد ہے کہ اپنی ابتدائی ٹریننگ تم سے لے گی، اس لیے تم اسے اپنے ساتھ رکھو گے اور ساتھ ساتھ ہر کام سمجھانا۔ پھر 1-2 ماہ بعد عنایا کو کوئی فائنل پوزیشن اس آفس میں دے دیں گے۔ مسٹر مراد نے بہت جلدی میں ارسلان سے بغیر تہمید باندھے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بہت بزی ہوتا ہوں، آپ مینیجر سے کہیے کہ وہ عنایا کو ٹرین کرے۔ ارسلان کو عنایا مراد اپنے آفس میں قطعی برداشت نہیں تھی، وجہ اس کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان تھی۔ آئی نو ارسلان، تم اسے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ایز اے ہیلپر سمجھ لو، عنایا تمہاری ہیلپ کروا دیا کرے گی، اس طرح اسے تم سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اوکے، مجھے فی الحال نکلنا ہے، باقی تم دیکھ لینا، وہ مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے کب سے کھڑی خاموش عنایا کا گال تھپتھپا کر باہر جا چکے تھے۔ ارسلان نے بہت مشکل سے ضبط کیا تھا، اپنی مرضی کے خلاف کام وہ بہت کم ہی کیا کرتا تھا، اسے لڑکیوں کی صحبت کم ہی پسند تھی، اور یہاں پر عنایا کو 2 ماہ کے لیے جیلنا تھا، کم از کم اسے اپنا اس سال کا کانٹریکٹ تو پورا کرنا تھا، اس لیے فی الحال وہ عنایا کو برداشت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ان 2 ماہ میں عنایا کے متعلق نہ صرف اس کی سوچ بلکہ ناپسندگی بھی پسندگی میں بدلنے والی تھی، اس لیے ضبط سے اپنی چیئر پر بیٹھ گیا۔ ارسلان کے بیٹھتے ہی عنایا بھی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ عنایا نے اپنی ہاتھ میں تھامی فائل ٹیبل پر رکھی تھی، اسے یہ سب کوئی خواب لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ہر دن کے 10-12 گھنٹے ارسلان کے قریب اس کے سامنے گزارے گی، یہ سوچ کر اسے بے حد خوشی ہو رہی تھی۔ یہ میرے ڈاکومنٹس ہیں سر، عنایا نے ہلکا سا گلا کھنگار کر فائل ارسلان کے سامنے کی تھی۔ یہ مجھے نہیں، جا کر مینیجر کو جمع کروائیے، ارسلان نے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او اچھا، آپ کو پتہ ہے سر، میں نے آپ کو اس 1 ہفتے میں کتنا زیادہ مس کیا، میں بہت اداس ہو گئی تھی آپ کو دیکھے بغیر۔ اس نے آج پورے 1 ہفتے کے بعد ارسلان کو دیکھا تھا، وہ اداسی پرجوشی کی ملی جلی کیفیت میں اسے بتا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ٹائپنگ کرتے ارسلان کے ہاتھ 1 منٹ کے لیے کی بورڈ پر رکے تھے۔ یس عنایا، اگر تمہیں میری سپروائزنگ میں ٹریننگ لینی ہے تو میں تمہاری کوئی فضول بات اور فضول حرکت برداشت نہیں کروں گا۔
مجھ سے صرف کام کی بات کرنی ہے، انڈرسٹینڈ؟ ارسلان نے بہت تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مگر اس کا لہجہ سخت تھا، اور ساتھ ہی ساتھ لینڈ لائن پر کال کرتے ہوئے ایک نمبر ڈائل کیا۔ 2 منٹ بعد ہی ایک لڑکی دروازہ ناک کر کے اندر انٹر ہوئی۔ عنایا اب بھی خاموشی سے بیٹھی ارسلان کے خشک اور سخت لہجے میں کی گئی بات کے زیر اثر تھی۔ مس ہینا، آپ مس عنایا کو مینیجر کے پاس لے جائیے، ان کے ڈاکومنٹس وہاں پر جمع کروائیے اور انہیں ذرا بینک کا ایک چکر لگوا کر لائیے، ارسلان نے عنایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مبادہ اس کا ارادہ فی الوقت عنایا کو یہاں سے بھیجنے کا تھا۔ چلیں میم، ہینا نے منتظر سی نظروں سے عنایا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس آفس کا ایک ایک ورکر جانتا تھا کہ عنایا اس کمپنی کے اونر کی چھوٹی بیٹی ہے۔ شور، عنایا ٹیبل سے اپنی فائل اٹھا کر ہینا کے ساتھ باہر چلی گئی، جبکہ اس کے جانے کے بعد ارسلان نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔